السلام علیکم، میں ہوں عطاء اللہ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نواز شریف کی پہلی دوری حکومت کی کچھ اصلاحات اور نواز شریف کی پہلی دوری حکومت کی کچھ واقعات شیئر کرتا ہوں۔ میاں محمد نواز شریف کا پہلی دوری حکومت 9 نومبر 1990 کو شروع ہوا، جب قومی اسمبلی میں زیادہ نشستیں حاصل کرنے پر میاں محمد نواز شریف کو حکومت بنانے کی دعوت دی۔ اس کے بعد میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم بن گئے۔ 27 جنوری 1991 کو پاک بھارت حکومتوں نے ایٹمی تناسبات پر حملہ نہ کرنے کے معاہدے کی توثیق کر دی۔ وفاق اور صوبائی حکومتوں کے مابین رقوم کی تقسیم سے متعلق قومی مالیاتی کمیشن کا ایوارڈ کا اعلان وزیر اعظم نواز شریف نے کیا۔ قومی مالیاتی کمیشن کا قیام ایک اہم ضرورت تھا اور اس ایوارڈ کے اعلان سے صوبوں کو مالی معاونت میں خود مختاری حاصل ہوگی، جس کے باعث صوبوں کی معاشی ترقی اور قومی خوشحالی کا فروغ ممکن ہوگا۔ دریائے سندھ کے پانی کی تقسیم کے مسئلے پر چاروں صوبوں کے وزراء نے 1991 سے معاہدے پر دستخط کیے اور باہمی مفاہمت سے کونسل مرکزی اور صوبائی کے مابین تنازعات کو حل کرنے کے لیے ایک دستوری ادارہ قائم کیا۔ وزیر اعظم نواز شریف کے دور میں یہ ہوئے۔ نواز شریف کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں اس معاہدے کو منظور کر لیا گیا اور اس پر عمل درآمد کے لیے دریائے سندھ کے نظام کی اتھارٹی کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ اقتصادی حالات کو بہتر بنانے کے لیے 22 جون 1991 کو نجکاری کمیشن کا قیام عمل میں لایا گیا، جن کا مقصد ان سرکاری اداروں کی نجکاری کرنا تھا جو کہ خسارے میں چل رہے تھے، تاکہ قومی خزانے پر بڑا بوجھ کم کیا جا سکے۔ ملک کے لیے زرعی مبادلہ کی برآمدات میں اضافہ کیا گیا۔ اس شعبے میں حکومت نے بعض اصلاحات کی، جن کی وجہ سے برآمدات میں 12% اضافہ ہوا اور غیر ملکی سرمایہ کاری بھی بڑھی۔ نواز شریف نے نئی زرعی پالیسی کا اعلان کیا تاکہ زراعت کے شعبے کو مزید ترقی دی جا سکے۔ ان پالیسیوں نے کاشتکاروں اور کسانوں کو مالی اور غیر مالی ترغیبات فراہم کی۔ شریعت بل 1951 میں قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا نواز شریف کی دوری حکومت میں، جسے قومی اسمبلی نے منظور کیا۔ اس بل کے تحت قانون اور انتظامی امور میں قرآن و سنت کی بالادستی کو محفوظ سے خاطر رکھا گیا اور بیت المال کا قیام عمل میں لایا گیا، جن کا مقصد غریب عوام کی فلاح و بہبود تھا۔ حکومت نے بڑھتی ہوئی بے روزگاری پر قابو پانے کے لیے خود روزگار اسکیم کا اعلان کیا۔ اس اسکیم کے تحت عوام کو تین اقسام کی 50,000 اور 2.5 لاکھ سے لے کر 3 لاکھ تک قرضہ دیا جائے گا۔ حکومت نے لیبر پالیسی کا اعلان کیا، جس کے تحت 100 گریڈ تک تمام سرکاری اور نجی ملازمین کو عبوری لائسنس دیا گیا۔ لاہور اور اسلام آباد کے درمیان ٹریفک دباؤ کے سفر کو وقتی طور پر کم کرنے کے لیے حکومت نے موٹر وے بنایا، جو کہ نواز شریف کے دور کو اگر یاد کیا جاتا ہے تو یہ موٹر وے اور سڑکوں کا دور کہا جاتا ہے۔ 1992 میں نواز شریف نے اس کی سنگی بنیاد رکھی تاکہ یہ شاہراہ نواز شریف کی دوسری دور حکومت میں مکمل ہو۔ 1987 میں ان کا افتتاح ہوا۔ 5 دسمبر 1992 کو نواز شریف نے خود انحصاری اسکیم کے تحت پبلک ٹرانسپورٹ پروگرام برائے خود روزگار شروع کیا، جس کے تحت صرف 10% قیمت جمع کر کے اپنی ٹیکسی، بس، وین یا ٹرک یا موٹر سائیکل رکشہ لے جا سکتا ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری اور کی ترمیم پر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم محمد نواز شریف کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے اور 18 اپریل 1993 کو صدر نے قومی اسمبلی توڑی اور وزیر اعظم محمد نواز شریف کو برطرف کر دیا گیا اور ملک میں ایک مرتبہ پھر نگران حکومت آئی۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے صدر اور اس کے اقدام کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ بعد میں نواز شریف نے قومی اسمبلی کی بحالی کے لیے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی۔ سپریم کورٹ نے صدر اور قومی اسمبلی توڑنے اور وزیر اعظم نواز شریف اور اس کی کابینہ کو برطرف کرنے کے اقدام کو آئین کی منافی قرار دیتے ہوئے 26 مئی 1993 کو قومی اسمبلی اور نواز شریف اور ان کی کابینہ کو بحال کر دیا گیا۔ یہ تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ 27 مئی 1993 کو نواز شریف نے قومی اسمبلی سے اعتمادی ووٹ حاصل کیا، لیکن بڑھتے ہوئے سیاسی بحران کو
کو حل کرنے کے لیے فوج کی تعاون اور صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور آرمی چیف کے درمیان ایک سمجھوتا طے پایا گیا، جس میں صدر مملکت نے کو قومی اسمبلی توڑنے اور غلام اسحاق خان کو اپنے عہدے سے مستعفی ہونے اور عام انتخابات شیڈول دینے کے نکات شامل تھے۔ اس سمجھوتے میں جو بات آپ لوگوں نے سنی کہ قومی اسمبلی توڑنے اور نئے انتخابات کا مطالبہ ہوا ہے، اس کا سمجھوتا یہی تھا اور اس پر عمل درآمد ہوا۔ 18 جون 1993 کو صدر اسحاق خان نے قومی اسمبلی توڑ لی اور اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ مملکت چلانے کے لیے سینیٹ کے چیئرمین وسیم سجاد کو قائم مقام صدر مقرر کیا گیا اور ملک میں ایک مرتبہ پھر نگران حکومت آئی۔ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کہ اب ہم دوسری دوری حکومت کی بات کرتے ہیں۔ 30 فروری 1997 کے عام انتخابات میں میاں محمد نواز شریف نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ 17 جون 1997 کو انہوں نے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ 1 اپریل 1987 کو وزیر اعظم نواز شریف نے آئین میں ترامیم کی۔ اس ترامیم کے ذریعے صدر کو قومی اسمبلی کی تحویل اور مسلح افواج کے سربراہوں کی تقرری کے اختیار واپس لی گئی۔ اس ترامیم سے وزیر اعظم کو پارلیمانی نظام میں دی گئی اختیارات واپس مل گئے۔ 23 جون 1987 کو آئین میں 14 ترمیم کی گئی، جس کی روح سے کسی بھی سیاسی جماعت کا کوئی بھی نمائندہ علیحدہ ہو کر دوسری سیاسی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اس طرح فارمولے کا خاتمہ کیا گیا۔ نواز شریف کے مخالفین نے جب سپریم کورٹ کا سہارا لیا تو چیف جسٹس سید سجاد علی شاہ نے ان کی حمایت کی اور جس کی وجہ سے سپریم کورٹ کے ججوں نے چیف جسٹس کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس دوران سپریم کورٹ پر حملہ بھی ہوا۔ صدر کے پاس زیادہ اختیارات نہ ہونے کے سبب وہ سیاسی امور پر قابو پانے میں ناکام رہے۔ اس لیے 2 دسمبر 1997 کو صدر پاکستان فاروق احمد خان لغاری نے اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے اور سینیٹ کے چیئرمین وسیم سجاد کو قائمی صدر بن گیا۔ 23 دسمبر 1997 کو سپریم کورٹ کی 10 رکنی بینچ نے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی تقرری کو غیر قانونی قرار دیا اور اس کی جگہ اجمل میاں کو چیف جسٹس مقرر کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے چیف جسٹس محمد رفیع تارڑ کو صدر کے عہدے کے لیے نامزد کیا گیا۔ 1998 میں نواز شریف کے لیے یہ کامیابیوں کا سال تھا۔ اس سال وزیر اعظم نواز شریف نے عدلیہ کی بحالی پر قابو پا لیا، لیکن صوبہ خیبر پختونخوا کو ایک اور بحران سے گزرنا پڑا، کیونکہ مسلم لیگ نون کی حلیف پارٹی عوامی نیشنل پارٹی صوبہ سرحد کے نام خیبر پختونخوا رکھنا چاہتے تھے۔ صوبہ سرحد کی اسمبلی نے اس قرارداد کو منظور کیا، مگر نواز شریف کی حکومت نے اسے مسترد کر دیا، جس سے دونوں جماعتوں میں اختلافات پیدا ہوئے۔ دفاعی معاملات کے لیے یہ ایک اہم سال تھا۔ 6 اپریل 1998 کو پاکستان نے عبوری میزائل کا ایک کامیاب تجربہ کیا اور 11 اور 3 مئی 1998 کو بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان کو دھمکیاں دینا شروع کی۔ جواباً پاکستان نے اپنی دفاع کے لیے 28 مئی 1998 کو ایٹمی دھماکے کیے، جس کی وجہ سے قوم میں خوشحالی کی لہر دوڑی۔ دوسری دور جب نواز شریف وزیر اعظم کالا باغ ڈیم کی تعمیر کا اعلان کیا تو مخالفین پارٹی سراپا احتجاجی بن گئی، جس کے باعث نواز شریف نے اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کی اور عوامی نیشنل پارٹی کے بعد متحدہ قومی موومنٹ بھی باغی ڈیم کے مسئلے پر پاکستان مسلم لیگ نون سے علیحدہ ہو گئے۔ تو یہ نواز شریف کے اہم دور تھے، جس میں کالا باغ ڈیم بھی بنا گیا ہے، ملک کو ایٹمی طاقت بھی بنا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ جون 1998 میں کراچی میں 200 افراد کی دہشت گردی کے واقعات میں ہلاک ہو گئے۔ 30 اکتوبر 1998 کو سندھ کی اسمبلی معطل کر دی گئی اور وفاقی صوبوں کو گورنر راج نافذ کر دیا گیا۔ یہ پہلا بار نواز شریف کے دور میں گورنر راج لگا صوبوں میں۔ صدر نے فوجی عدالتوں کے قیام کے آرڈیننس 3 جون 1999 کو نافذ کیا اور پاکستان اور بھارت کے درمیان تمام مسائل کو بات چیت سے حل کرنے کے لیے فروری 1999 کو لاہور میں جاری کیا گیا ایک اعلان ہوا، جس پر وزیر اعظم نواز شریف اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے لاہور میں دستخط کی۔ پاکستان نے غوری دوئم اور شاہی میزائل کا کامیاب تجربہ 1999 میں کی۔ کشمیر کارگل کے مقام پر پاکستان اور بھارت کے درمیان محدود جنگ شروع ہو گئی۔ 6 جون 1999 کو
1999 کو واشنگٹن